مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی مجلس نمبر 27. 20 رکعت تراویح سے متعلق خلفائے راشدین کا عمل اور صحابہ کرام کے آثار. تراویح کی تعداد رکعت کے متعلق خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب حدیث میں کوئی صراحت نہیں ملتی. علامہ شاطبی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق مہمات امور کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا. الاعتصام للشاطبی صفحہ 194 جلد نمبر 1، مرقات شرح مشکات صفحہ 334 جلد نمبر 3. البتہ بعد کے خلفاء اور کبار صحابہ سے واضح طور پر تراویح کی 20 رکعتیں ثابت ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول. نمبر 1، مصنف ابن ابی شیبہ میں یحییٰ ابن سعید سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو معمور فرمایا کہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائے. ان عمر امر رجلا یصلی بهم 20 رکعتا، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 393 جلد نمبر 2. نمبر 2، امام مالک، امام بیہقی، محمد ابن نصر مروزی نے صحیح سند سے نقل فرمایا ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن خطاب فی رمضان ب23 رکعتا، بیہقی صفحہ 496 جلد نمبر 2، قیام اللیل صفحہ 91، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان شریف میں 23 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 20 تراویح کی اور 3 وتر کی. خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل. امام بیہقی نے صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر اور اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہد میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. کانوا یقومون علی عہد عمر ب20 رکعتا وعلى عہد عثمان وعلی مثلہ، رواہ البیہقی اوجز المسالک صفحہ 397 جلد نمبر 1. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں علامہ سیوطی اور ابن سعد کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو تراویح کے باب میں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روش اور ان کے طریقے پر قائم رہے، یعنی مسجد میں باجماعت ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا سلسلہ انہوں نے بھی قائم رکھا. البتہ صرف ایک تبدیلی کی، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو تراویح پڑھانے کے لیے ابی بن کعب کو اور عورتوں کو تراویح پڑھانے کے لیے سلیمان ابن ابی حسمہ کو مقرر کیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ تفریق ختم کر کے سب کو ایک ہی امام سلیمان ابن ابی حسمہ کے پیچھے جمع کر دیا، جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. فلما كان عثمان بن عفان جمع الرجال والنساء على امام واحد سليمان ابن ابي حسمة ذكره السيوطي في رسالته للتراويح، مرقات شرح مشکات صفحہ 343 جلد نمبر 3. خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل. بیہقی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رمضان شریف میں قراء کو بلایا اور ان میں سے ایک قاری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے. اخرجہ البیہقی. عن علی وقد دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا یصلی بهم فی رمضان 20 رکعتا، بیہقی صفحہ 496 جلد نمبر 2. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ 20 رکعت نماز پڑھائے. ان علی امر رجلا یصلی بهم فی رمضان 20 رکعتا، اوجز المسالک صفحہ 398 جلد نمبر 1 بحوالہ مصنف. مسند امام زید ابن علی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ماہ رمضان میں صلاۃ قیام یعنی تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے ایک شخص کو مامور فرمایا جو لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے اور ہر 2 رکعت میں سلام پھیرے اور 4 رکعت میں تھوڑا توقف کرے. مسند امام زید صفحہ 139 باب القیام فی شہر رمضان. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
منہاج السنہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تراویح کی نماز جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگرانی میں متعین کیا تھا یعنی 20 رکعت، اگر یہ بدعت قبیحہ ہوتی جیسا کہ روافض کا خیال ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تھے تو اپنے دور خلافت میں اس کو ختم کر سکتے تھے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اختیار کیا اور اسی روش پر قائم رہے، تو اس سے اس عمل کا استحباب اور مطلوبیت معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ تراویح کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی سے منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، نور اللہ قبر عمر کما نور مساجدنا، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو منور کر دے جیسا کہ انہوں نے ہماری مساجد کو تراویح سے منور کر دیا۔ یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں، لو کان بدعتا قبیحا کما زعمہ الروافض لکان علی ابطلہ لما صار امیر المؤمنین وهو بالکوفۃ الی آخرہ۔ منہاج السنہ لابن تیمیہ صفحہ 224 جلد نمبر 2۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا جو اہتمام کرایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو باقی رکھا، روافض اور شیعہ اس کو بدعت قبیحہ کہتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں یہ ہے عمل خلفائے راشدین کا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ہدایت دی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے بعد میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اسی واسطے کبار صحابہ اور انصار اور مہاجرین صحابہ کا عمل بھی اسی کے مطابق رہا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، اور ان کے بعد اہل مکہ اور اہل مدینہ کا عمل بھی اسی کے مطابق رہا۔ تراویح کے سلسلے میں بعض کبار صحابہ اور انصار و مہاجرین صحابہ کا عمل۔ نمبر 1، محمد ابن نصر مروزی نے اپنی سند سے زید ابن وہب کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ قال كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان، قال الأعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر ب3، قيام اللیل صفحہ 91 اور جز المسالک صفحہ 398 جلد نمبر 1۔ انصار اور مہاجرین صحابہ کا عمل۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے، چنانچہ علماء کی بڑی جماعت نے اسی کو سنت قرار دیا ہے، کیونکہ ابی ابن کعب نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان اس سنت کو قائم کیا اور کسی ایک نے بھی اس پر نکیر یا اعتراض نہیں کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت درج ذیل ہے، فإنه قد ثبت ان ابی بن کعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر ب3، فرأى كثير من العلماء ان ذلك هو السنة لأنه اقامه بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر۔ فتاوی ابن تیمیہ صفحہ 112 جلد نمبر 23۔ فائدہ: خلفائے راشدین اور کبار صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر عمل کرنا، خصوصاً حضرت ابی ابن کعب کا مہاجرین اور انصار صحابہ کو 20 رکعت تراویح پڑھانا، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق کسی ایک صحابی یا صحابیہ کا اس پر نکیر نہ کرنا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ عہد صحابہ ہے، خیر القرون ہے، جس عہد میں کسی غلط بات کو صحابی یا صحابیہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ فوراً اس پر نکیر اور اعتراض کرتے تھے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ فِي الْإِسْلَامِ، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 244۔ باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سب سے زیادہ بغض اور نفرت حدث فی الاسلام یعنی دین میں نئی بات اختیار کرنے سے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ سے کتنے مسائل میں نقد اور اعتراض منقول ہے۔
وہ غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت بلند ہے، دیگر صحابیات نے بھی اگر کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پر یا ان کے کسی اقدام کو غلط سمجھا تو فوراً اس پر نکیر کی اور عمر فاروق نے اس کو قبول کیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عورتوں کے مہر کی زیادتی پر کچھ پابندی لگانا چاہی تو ایک خاتون نے اس پر نکیر کی اور اس کی دلیل بھی بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف فرما دیا، امرأۃ اصابت ورجل اخطأ، عورت نے درست بات کہی، مرد نے غلطی کی۔ ملاحظہ ہو نیل الاوطار للشوکانی صفحہ 170 جلد نمبر 6۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں سب کو آزادی دے رکھی تھی اور فرماتے تھے، لا خیر فیہم اذ لم یقولوها لنا ولا خیر فینا اذ لم نقبل، کتاب الخراج لامام ابی یوسف صفحہ نمبر 7۔ مطلب یہ کہ لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں اگر وہ ہم سے صاف بات نہ کہیں اور نکیر کرنے والی بات پر نکیر نہ کریں، اور ہم میں کوئی خوبی نہیں اگر ہم ان کی باتوں کو قبول نہ کریں۔ اسی کا اثر تھا کہ ایک عورت بھی اگر اپنے علم کے مطابق کسی بات کو غلط سمجھتی تو امیر المؤمنین کو ٹوک دیتی اور عمر فاروق اس کی بات کو قبول فرما لیتے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین اور ان کے بعد کبار صحابہ اور انصار اور مہاجرین صحابہ کا عمل 20 رکعت تراویح پڑھنے کا رہا ہے، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو 20 رکعت تراویح پڑھانا اور علامہ ابن تیمیہ کی تصریح کے مطابق کسی ایک کا اس پر نکیر نہ کرنا یہ یقین سے ثابت ہے۔ کیا یہ بھی ہماری حجیت اور سند کے لیے کافی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خبر دی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے اور جماعتیں ہوں گی، لیکن نجات پانے والا وہی طبقہ ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی پر قائم ہوگا، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ رواہ الترمذی حدیث نمبر 2778، تحفۃ الاحوذی صفحہ 334 جلد نمبر 7۔ اس لیے اتنے واضح ثبوت اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے عمل سامنے آ جانے کے بعد اب 20 رکعت تراویح کی سنیت میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے دور میں یعنی کبار صحابہ کی تلامذہ اور اہل مکہ اور اہل مدینہ کا عمل بھی اسی کے مطابق رہا۔ صحابہ کرام کے تلامذہ اور تابعین کا عمل۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق علی ابن ربیعہ جو حضرت علی اور سلمان فارسی کے شاگرد تھے، وہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ حارث عامر جو حضرت علی کے شاگرد تھے، وہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ جنہوں نے 30 صحابہ سے فیض حاصل کیا، اور جلیل القدر تابعی عطا ابن رباح سے بھی 20 رکعت تراویح منقول ہیں۔ شتیر ابن شکل جو حضرت علی کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، اسی طرح حضرت علی کے دوسرے اصحاب سب 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ سوید بن غفلہ جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود دونوں کے شاگرد تھے، وہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں صحابہ کرام کے تلامذہ اور تابعین سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ ان سارے آثار کو امام بیہقی، ابن ابی شیبہ، ابن نصر مروزی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 393 جلد نمبر 2، بیہقی صفحہ 496 جلد نمبر 2، قیام اللیل صفحہ 92 وغیرہ ذالک۔ اہل مکہ و اہل مدینہ کا عمل۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب ما جاء فی قیام شہر رمضان میں حدیث نمبر 803 کے تحت نقل فرماتے ہیں، قال الشافعی وہکذا ادرکت ببلدنا بمکۃ یصلون 20 رکعۃ، تحفۃ الاحوذی صفحہ 447 جلد نمبر 3۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہی پایا ہے۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کے مطابق مکہ مکرمہ میں 20 رکعت تراویح کا معمول تھا۔ نمبر 2، مصنف ابن ابی شیبہ میں عبدالعزیز ابن رفیع کی روایت ہے، کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث۔ مصنف ابن ابی شیبہ اوجز المسالک صفحہ 395 جلد نمبر 1، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل مدینہ کا قول 41 رکعتوں کا بھی نقل فرمایا ہے۔ تحفۃ الاحوذی صفحہ 493 جلد نمبر 3۔
8वीं सदी के बड़े मुहक्किक आलिम इमाम ज़ैनुद्दीन अबुल फ़ज़्ल अपनी किताब तरहुत तसरीब फ़ी शरह तक़रीब में तहरीर फरमाते हैं कि 20 रकात तरावी अहले मदीना का मामूल रहा है। शरहुत तसरीब सफ़ा 98 जिल्द नंबर 1। आलम अरब के मशहूर आलिम मदीना मुनव्वरा के काजी शेख अतिया बिन मोहम्मद सालिम ने इसी मौजू पर एक किताब लिखी है, अत-तरावीह अक्सर बिन अल्फ़ आमिन फ़ी मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम। इसमें उन्होंने अहद सहाबा से लेकर 14वीं सदी तक की तरावी से मुतालिक तफसील जिक्र फरमाई है और सनवार यानी हर सदी में मस्जिद नबवी में तरावी की कितनी रकातें पढ़ी जाती थीं इसको तफसील से जिक्र फरमाया है। उनकी नकल के मुताबिक मस्जिद नबवी में हमेशा तरावी 20 रकातें ही हुआ करती थीं। अलबत्ता शुरू की बाद सदियों में 36 रकात तरावी पढ़ने का भी मामूल रहा है। सन 4, 5, 6 हिजरी में सिर्फ 20 रकात ही तरावी हुआ करती थीं। उसके बाद की सदियों में भी 20 रकात तरावी अव्वल शब में होती थीं और आखिर शब में मजीद 16 रकातें अलहदा से पढ़ने का मामूल रहा है। इस तरह 14वीं सदी तक की उन्होंने पूरी तारीख जिक्र फरमाई है। उनकी नकल के मुताबिक मस्जिद नबवी की पूरी तारीख में नमाज तरावी में सिर्फ 20 या 36 और 41 रकातों का मामूल रहा है। 8 या 10 रकात का कभी भी मामूल नहीं रहा। मुलाजा हो अत-तरावी रिसाला अत-तरावी सफ़ा 41 ता सफ़ा 58 व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।